بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے، اور جب وہ طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک عرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون رشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر اعرابی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکیں۔ اعرابی نے جواب دیا، اللہ کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، امیر غریب اور رائی اور رایا سب برابر ہیں۔ یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا ہے؟ جاؤ، میں نہیں ہٹتا۔ ہارون رشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا، اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون رشید حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھے تو اعرابی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون رشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہارون رشید جب طواف اور نماز سے فارغ ہوا تو حاجب سے کہا کہ اس اعرابی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حاجب گیا اور اعرابی سے کہنے لگا، چلو تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں۔ اعرابی نے کہا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں، اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ ہارون رشید کا حاجب سے یہ سن کر غصے میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون رشید کو سنا دیا۔ ہارون رشید نے سن کر کہا کہ بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون رشید خود اس اعرابی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا، جس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر اعرابی نے دیا۔ ہارون رشید نے کہا، کیوں بھائی، اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ اعرابی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے نہ میرا، پھر مجھ سے اجازت کیسی؟ اور میں اجازت دینے والا کون ہوں؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون رشید اس قسم کی جرأت آمیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ اسے گمان تک نہ تھا کہ ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ اعرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں اعرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا۔ اعرابی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ ہارون رشید نے کہا، متعلم بن کر۔ اعرابی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھو اور پھر پوچھو۔ چنانچہ ہارون رشید مؤدبانہ طریقہ سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق پوچھنے لگا۔ اعرابی نے جواب دیا کہ ایک فرض بتاؤں یا 5 فرض، 17 فرض بتاؤں یا 34 بتاؤں یا 94، 40 میں سے ایک فرض بیان کروں یا عمر بھر میں ایک فرض کا؟ یہ تفصیل سن کر ہارون رشید نے تنزن ہنس کر کہا، میں نے تو تم سے ایک فرض کا پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لیے بیٹھے ہو۔ اعرابی نے کہا، ہاں ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا کہ اعرابی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المومنین نہیں کہا تو غصے میں آ گیا، اور جب غصہ سرد ہوا تو کہنے لگا، قسم بخدا، اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروا دوں گا۔ حاجب نے کہا، امیر المومنین جانے دیجئے، اس حرم شریف کے طفیل اس کی جان بخشی فرما دیجئے۔ اعرابی یہ سن کر کھلکھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون رشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھا، اس قدر ہنسے کیوں؟ اعرابی نے جواب دیا،
تم دونوں کی مضحکہ خیز گفتگو سن کر کہ ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مدعی ہے جو آئی نہیں، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی ہے، بھلا ایسی نامعقول باتیں دانا تسلیم کر سکتا ہے؟ ہارون رشید یہ سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا، بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، برائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دیجئے۔ عرابی نے کہا، تو لو سنو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے۔ تو اللہ کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں، میں نے تم سے ایک فرض کہا تھا، وہ تو دین اسلام ہے، اور جو 5 فرض کہے تھے وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کی 17 رکعات ہیں، اور جو 34 فرض ہیں دن رات کے سجدے ہیں، اور جو 94 فرض ہیں وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے ایک کہا تھا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں ایک فرض وہ حج ہے۔ ہارون رشید عرابی کے حسن بیاں اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد عرابی نے کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، اب میرے بھی سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا، ہاں پوچھیں۔ عرابی نے کہا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین، اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے بجس تمہارے دوسرا کوئی نہ نکال سکے گا، تم خود ہی اس کا جواب دو۔ عرابی نے کہا، امیر المومنین، آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلے کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون رشید نے کہا، واقعی یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہارا درجہ علم مجھ سے بلند کیا ہے، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دو۔ عرابی نے کہا، بہت اچھا، تو پھر سنیے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی باندی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ باندی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی، پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، لہٰذا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ تفصیل سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور اس عرابی کو 10,000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار عرابی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ درہم ان کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا، کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ عرابی نے کہا، جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید وہاں سے لوٹا اور اس عرابی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے موسیٰ رضا ہیں جنہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔
ہارون رشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کی پیشانی کو چوم لیا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف ضرور پڑھیے گا تاکہ آخرت میں ہماری بخشش ہو سکے۔